اپوزیشن تو سر ناراض ہوتی ہی رہتی ہے, یہ آپ نے اتحادی بھی سر ناراض کر دی, اور اتنے ناراض کر دیے کہ مندوخیل صاحب کہتے ہیں ہم کندھا کھینچ لیں گے اور حکومت گر جائے گی, ان کے گھر جانے کا وقت ہو گیا ہے. زرداری صاحب بھی کہتے ہیں جی مجبوری میں فی الحال ہم ساتھ دے رہے ہیں, کیا پتہ کب ان کو لگے کہ بس اب مزید مجبور نہیں ہونا اور چھوڑ دینا اس گورنمنٹ کا ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یشفین, جب یہ گورنمنٹ بنی تو سب سے پہلے تو ہم نے کہا تھا کہ پی ٹی آئی بنائے گورنمنٹ وفاق کے اندر, اس کے بعد پیپلز پارٹی کو ہم نے آفر کیا وہ بنائے, حکومت بنائے, اور میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی نے شاید پی ٹی آئی سے رابطہ کیا تھا, اور اگر ان کی گورنمنٹ بنتی تو ہمیں تو ظاہر ہے یہ تو نمبر آف گیم ہے, اس میں تو کوئی نہ بڑک کام آ سکتی ہے نہ کوئی مطلب ہے کہ وہ اس میں کوئی لمبی چوڑی کوئی مطلب ہے, کوئی حساب کتاب کی بات ہے. بڑی سمپل بات ہے, اگر آپ کے پاس نمبر پورے ہیں تو آپ کی گورنمنٹ بن جاتی ہے. صورتحال یہ ہے کہ وفاق میں ایک اتحادی حکومت ہے, اور انکلوڈنگ پیپلز پارٹی, ہم وہ تمام پارٹیز ہیں جو ایک دوسرے کے مد مقابل الیکشن کانٹیسٹ کر کے آتے ہیں, ایک دوسرے کے خلاف تقاریر کی ہوتی ہیں حلقوں میں, اور ہر پولیٹیکل پارٹی اپنی سپیس بنانے کی ہر صوبے میں کوشش کرتی ہے. اسی طرح پیپل پارٹی بھی جس طرح سندھ میں ان کی اکثریت ہے, ان کی واضح حکومت ہے, اسی طرح پنجاب میں ہماری سادہ اکثریت ہے. پیپل پارٹی میرا خیال ہے کہ کچھ پنجاب حکومت میں کھل کے کہہ نہیں پاتی, لیکن جہاں تک ویسے ایک میرا اندازہ اور تجزیہ ہے, یہ میری ذاتی رائے ہے کہ وہ کچھ پنجاب میں عہدے لینا چاہ رہے ہیں شاید یہ سپیس, لیکن کھل کے اس کا اظہار اس لیے نہیں کر رہے کیونکہ یہ ہمارا اور ان کے ایگریمنٹ میں یہ چیزیں شامل نہیں تھی. جس طرح ہم سندھ میں کلیم نہیں کر سکتے وہ پنجاب میں نہیں کر سکتے. باقی وفاق کی حد تک یا پنجاب کے اندر جن ایم پی ایز نے ووٹ دیا ہے ان کو ان کے ڈیولپمنٹ ان کے حلقوں میں ہو رہی ہے, اور ظاہر ہے کہ جو پارٹیز آپس میں الیکشن کانٹیسٹ کر کے آئیں گی وہ ایک دوسرے پر کچھ نہ کچھ تنقید تو کریں گے, ایک دوسرے میں ضم تو نہیں ہوئی. لیکن آپ سمجھتے ہیں صرف عہدوں کا مسئلہ ہے علی گوہر بلوچ صاحب, کیونکہ پنجاب کے جو ایم پی ایز ہیں وہ تو اپنے اور بھی مسائل بتاتے ہیں, وہ کہتے ہیں فنڈز کا پرابلم ہے, ہماری بات نہیں سنی جاتی, دیگر اور بھی تو ایشوز ہیں سر, وہ بھی الیکشن ہی لڑ کے آخر میں آئے ہوئے نا اینڈ آف دی ڈے. اگر فنڈز کا مسئلہ ہو تو وہ میرا خیال ہے کہ وہ گورنمنٹ آف پنجاب اس کو بالکل وہ کرتی بھی ہے, لیکن اگر وہ زیادہ فنڈ چاہیں گے اپنی کنسٹیچوئنسی کی بیس پہ تو وہ تو نہیں ہو سکتے. جی آ رہی تو, اور جو کلیئر فنڈز ہیں یشفین صاحبہ جو سب کو مل رہے ہیں اتنے برابر ان کو بھی مل رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید کوئی عہدوں کا مسئلہ ہے, اور آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک اتحادی حکومت ہے تو اس میں یہ ایشوز ہوتے رہتے ہیں. میں ایک اور چیز بھی ایڈ کروں, ایک اور چیز جی یشفین صاحبہ, اس میں یہ ہے کہ پیپل پارٹی نے وفاق میں ہمارے کہنے کے باوجود وزارتیں نہیں دی, لیکن اس کے باوجود انہوں نے صدر مملکت کا عہدہ لیا ہماری سپورٹ سے, انہوں نے چیئرمین سینٹ کا عہدہ لیا ہے, انہوں نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی چیئرمین شپ لی ہے, انہوں نے گورنرز کے عہدے لیے ہیں. وفاق کی وزارتوں کے لیے جہاں انہوں نے سپورٹ کی ہے وہاں پر ہماری ان کو آفر موجود ہے, آج بھی شاید موجود ہے کہ آپ وہ لے سکتے ہیں وزارتیں جو جتنا ظاہر ہے آپ کا شیئر بنتا ہے. تو گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے, میرے یا قادر مندوخیل ہمارا بھائی ہے, میں اور وہ بڑے قریبی دوست بھی ہیں, شاید آپ کے نالج میں نہیں, ہماری انفرادی طور پر باتیں ظاہر ہے ٹاک شوز کے اندر کہ وہ اس سے آپ کہہ رہے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا, میں ذرا لیکن دونوں پارٹیز کی جو سینئر لیڈرشپ ہے وہ آپس میں رابطے میں ہے, اور میرا خیال ہے معاملات انہی کے لیے. چلیں آپ لوگوں آپ کی گفتگو جو میں دیکھ رہی ہوں حضرت صدیق صاحب انجوائے کر رہے ہیں سر, جو بات کر رہے تھے علی گوہر بلوچ صاحب, سر ویسے بات تو ٹھیک ہے نا, اتحادی گورنمنٹ جو ہوتی ہے اس میں اس طرح کے چھوٹے موٹے بمپس آتے رہتے ہیں, وہ بمپ ہی ہے, آپ کیوں اتنا انجوائے کریں. لیکن سر ایک بات میں یہاں پہ ضرور سوال آپ سے پوچھ لوں, کچھ لوگوں کا خیال یہ کہ اس حکومت کا اگر گھر جانے کا کوئی پوائنٹ آیا نا تو شاید وہ پیپلز پارٹی لے کر آئے گی, آپ لوگوں کی بس کی بات نہیں ہے اپوزیشن والوں کی, آپ لوگ تو آتے ہیں سر کانفرنس کرتے ہیں, بات چیت کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں, الائنس تک ابھی تک آپ لوگ بنا نہیں سکے, تو اگر کچھ ہوا اس گورنمنٹ کو تو کرے گی پیپلز پارٹی, آپ کے بس کی بات نہیں ہے. بہت شکریہ, یہ ہمارے بس ہی کی تو بات ہے کہ آج پیپلز پارٹی دستوں گریبان ہونے والے ہیں ان کے ساتھ. اچھا ہماری وجہ سے ہی ہے نا, یعنی وجہ کیا ہے کہ پیپلز پارٹی اور سیاسی جماعتیں عوام کے ساتھ منہ دکھا نہیں پا رہی,
اب لوگ سوال کرتے ہیں نا پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب کے اندر لوگ سوال کرتے ہیں نا کہ بھائی آپ وہ بیٹھے ہوئے ہیں انجوائے کر رہے ہیں وزارتیں ملی ہوئی ہیں اور ہم گھر سے بیٹھے ہوئے ہیں لوٹ مار چل رہی ہے ان کی انہوں نے یعنی پنجابی میں کہتے ہیں 12ویں کھلاڑی کو بھی وزارتیں دے دی ہیں پرویز خاٹک نے 3 میں 13 میں کیا کوالٹی ہے کیا کمال ہے سر اب آپ تو ایسی باتیں نہ کریں نا سر آپ لوگوں نے صوبے کا چیف منسٹر بنایا ڈیفنس منسٹر بنایا اب ٹھیک ہے آپ کے ساتھ نہیں ہے ویسے تو نہ کہیں نا 3 میں نہ 13 میں تو نہ کہیں میں بتانا چاہ رہا ہوں نا یہ تو کیا ہو گیا آپ کو بی آر ٹی کا سارا اس کے اوپر ڈالتے تھے بالکل لوٹ مار کا سرگنا کہا کرتے تھے کہاں ہے نہ بی آر ٹی میں سے کوئی کرپشن نکل سکے گی میں جو کہنا چاہ رہا ہوں یہ دیکھیں یہ 5 انگلیاں ہیں یہ 5 انگلیاں علیحدہ ہے جب اس نے کھانا ہے نا تو اکٹھی ہو جاتی ہیں تو یہ ساری انگلیاں علیحدہ تھی جب کھانا پینا چلتا رہا کوئی اکٹھی نہیں لگتا کوئی زہر شہر آ گیا ہے اس کے اندر لگتا ہے یا کوئی فوڈ پوائزن ہونے والا ہے اس لیے وقتی طور پر یہ لیکن یہ اکٹھی رہیں گی میں نہیں اتفاق کرتا ان کی اچھا یہ جو ویسے سر آپ کی بات انٹرپٹ کر رہی ہوں آپ نے جو بی آر ٹی والی بات کی ہے اس پر رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ ان پر الزام ہی تھا نا ثابت تو نہیں ہوا تو جب ثابت نہیں ہوا تو پھر اس کا حوالہ کیا دینا ہے دیکھیں یہی باتیں ہیں نا پھر یہی ساری باتیں ہیں نا یہ سارا کچھ یعنی رانا اپنا کہا گیا عثمان بزدار کے اوپر فرح شہزادی کے اوپر کہا بڑا سنتے نہیں رہے آپ ان کی تو وہ خلفشار انتشار فراڈ یعنی اس جماعت نے جتنی بھی یہ جماعتیں ہیں ساری جو 1985 سے آج تک چلی آ رہی ہیں بتائیں اس ملک کو معاشی طور پر کہاں کھڑا کیا مثال لے لیں افغانستان کی ان کے سامنے ہے کیا حالات رہے ہیں آج افغانستان کی اکانومی اٹھا کر دیکھیں انڈیا جسے ہم علیحدہ ہوئے آج اس کی اکانومی دیکھیں بنگلہ دیش جہاں سے کاٹن ختم ہو گیا تباہ و برباد کر دیا خدارا یہ جو بیٹھ کے نا یہ جو اتحاد ہے نا یعنی یہ لڑائی تو ان کی چلا کرتی تھی نا چھانگا مانگا ان کے ہوا کرتے تھے اب وجہ کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی وجہ سے اب یہ کھانے کے لیے اکٹھے ہو گئے نا اب وہ روٹی چھوٹی نہیں مل رہی ان کو کوئی حصہ مطابق جسہ نہیں مل رہا تو لڑائی اس بات کی ہے نا لڑائی ذاتوں کی ہے نا کیا قومی ایشو پہ کی ہے انہوں نے کیا انہوں نے مہنگائی پہ کی ہے کیا انہوں نے ڈالر سستا نہیں آ رہا تھا اس لیے کاروبار بند ہو گئے ہیں پھر تو سمجھ نہیں آتی تھی کہ انہوں نے عوامی مسائل کے اوپر اب جو انہوں نے کمٹمنٹ کی ہیں آپس میں پوری کریں اور دوسری بات بڑی بات یہ ہے میں بتانا چلوں بالکل ہمیں پیپلز پارٹی نے کہا تھا حکومت بنانے کے لیے پر ہم کسی ایسی جماعت کے ساتھ حکومت بھی بنانا چاہتے ہیں جن کے ہاتھ جو کرپشن میں ڈوبے ہوئے تھے اگر ہمیں اتنی ضروری ہوتا نا ہم نے لوٹ مار کرنی ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ حکومت آپ بنا لیتے لیکن ہم نے پرنسپلز کے اوپر یہ لڑائی لڑی ہے اور اب ہم انجوائے کر رہے ہیں ان کی لڑائی ہے یہ لڑائی بھی تھوڑی سی دکھانے کے لیے ہے پھپا کوٹری جو ہوتی ہے علاقے کی محلے کی تھوڑے عرصے کے لیے یہ معاملات کو لے کر چلتی ہے تو ان کے اندر ہی کوئی پھپا کوٹریاں ہیں وہ آپس میں لے کر چل رہی ہیں عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے عوام سمجھ چکی ہیں عوام کو یہ طوطا مینا کی کہانی شانی یا لڑائی یہ کچھ نہیں ہے دیٹ از نتھنگ سر عوام پتہ نہیں کیا سمجھیں بیچارے رمضان آ گئے مہنگائی آپ دیکھیں کہاں ہے بیسک جو انسان کی ضرورت کی چیز ہے روزہ افطار کرنے کے لیے اس کی قیمتیں کہاں پہنچ گئی ہیں عوام سر اپنی لڑائی میں لگی ہوئی ہے عوام کو نہیں آپ کی لڑائی سے بھی شاید غرض نہیں رہ گیا نا ہم نے کام بھئی آج تک مہنگائی کنٹرول کرنے کے والے سے ہم لوگوں نے پٹیشنیں فائل کی ہیں ہم لوگوں نے مہنگائی کے لیے میکنزم لیا ہم نے ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کے حوالے سے بتائیں ہمارے رمضان یہ تھیلے نہیں بڑھتے تھے وہ آج آپ نے دیکھی ہوگی سوشل میڈیا کے اوپر وہ ایک چینی 130 روپے کلو دینے کے لیے کتنا بازار سجایا ہوا ہے اور لوگ مذاق اڑ رہے ہیں چینی سے یعنی روٹی بھی چینی سے کھائیں گے ہر چیز چینی سے کھائیں گے لیکن وجہ یہ ہے کہ اگر اس پہ آتی نا پیپلز پارٹی مہنگائی کے اوپر باقی جو وہ آ نہیں سکتی وجہ کیا ہے کہ سندھ میں ان کی آپ نے نا ویسے اپنی گفتگو میں جو جی سر ایک امپورٹنٹ بات آپ نے خود اشارہ کر دیا یہاں پر ایک بریک کا وقت ہو رہا ہے ایک بریک لے کے واپس آتے ہیں تو گفتگو کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے ہمارے ساتھ رہیے